آج جمعرات کے دن یا ودودو یا عزیزو کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اگر کوئی بندہ اس وظیفے کو میرے بتائی کے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، رب کعبہ سے جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھے گا وہ مقصد ایک دن کے اندر پورا ہو جائے گا۔ یا ودودو یا عزیزو رب کعبہ کے یہ دو صفاتی نام ہیں، اللہ والوں کا کہنا ہے۔ اگر آپ اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہیں، آپ اپنی تقدیر کے تمام بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں، آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی کو مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، ساس بہو کے لیے پڑھ لے، بہو ساس کے لیے پڑھ لے، ماں باپ نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لے، بگڑے ہوئے شوہر کے لیے پڑھ لے، دنیا کی ہر شے، ہر حاجت، ہر انسان آپ کے قدموں میں خود چل کر آئے گا۔ یا ودودو یا عزیزو رب کعبہ کے ایسے طاقتور اسم اعظم ہے۔ اللہ والو، اسم اعظم کے وظائف آپ نے بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن جمعرات کے دن کی جو ان کی خاص تاثیر و طاقت ہے وہ آج تک نہ کبھی کسی نے بتائی ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ آج میں آپ کو جمعرات کے دن کا وہ طاقتور وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کو دوبارہ انشاءاللہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور بتائے گئے طریقے سے عمل پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ والوں کے اعمال ہوتے ہیں، ان میں کسی بھی طرح کی لاپرواہی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر آپ اللہ سے من پسند فیصلے کروانا چاہتے ہیں تو پھر اس ویڈیو کو مکمل ایک بار ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر، آپ کی نصیب، آپ کی مشکلات، آپ کے دکھ غم تکالیف کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے گا۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے۔ اب یا ودودو یا عزیزو یہ اللہ کے دو صفاتی نام ہیں۔ آج کل ہر کوئی پریشان ہے، نوجوان اولاد بگڑ چکی ہے، ماں باپ کی بات تک نہیں سنتی، شرابی زانی ہو چکی ہے۔ نافرمان اولاد کے لیے یہ وظیفہ بڑا بہترین ہے۔ ماں باپ بچوں کے روشن نصیب کے لیے یہ وظیفہ لازمی پڑھے، بیٹی کے رشتوں کے لیے یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ اگر آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ بن جاتا ہے، اکثر اوقات آپ کے بہن بھائی رشتہ دار، آپ کے دوست احباب آپ کی کامیابی کو برداشت نہیں کرتے، کوئی بھی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتا، آپ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، آپ کے راستے میں خلل پیدا کرتے ہیں، مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی۔ اگر کوئی بندہ آپ کے بچوں کی شادی میں رکاوٹ بنتا ہے، بچوں کی خوشیوں میں خلل پیدا کرتا ہے، آپ کے ساتھ جان بوجھ کر ناراض ہو جاتا ہے، آپ اس کا نام لے کر جمعرات کے دن یا ودودو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں، اللہ اس انسان کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ آپ کے راستے سے خود بخود ہٹ جائے گا۔ اللہ اسے اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جائے گی۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے یا شادی میں بہن بھائی خلل پیدا کر دیتے ہیں، گھر میں ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کرتا ہے، تو اس کا نام لے کر یا اس کی تصویر پر یا ودودو یا عزیزو کو پڑھنے کی دیر ہے، تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، آپ کا راستہ خود چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی آپ سے محبت کرے، تو آج یہ وظیفہ پڑھیں، وہ بندہ اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، بہن بھائیوں سے لڑ جائے گا، رشتہ داروں سے لڑ جائے گا، آپ سے محبت بھی کرے گا اور آپ سے شادی بھی کرے گا۔ من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے یہ وظیفہ بڑا طاقتور اور بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ اگر آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، آپ کا سینئر آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کو کسی طرح ڈپریشن میں رکھتا ہے، آپ بے سکون ہو چکے ہیں، آپ کا نوکری کے دوران دل نہیں لگ رہا، آپ نوکری پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، سینئر کا نام لے کر، بوس کا نام لے کر، جو آپ کو تنگ کرتا ہے، جو آپ کو کسی طرح ڈپریشن میں رکھتا ہے، نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ اس کے دل کو نرم فرما دے گا اور وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا۔ اسی طرح کہ یا ودودو یا عزیزو کے بے شمار کمالات ہیں، لیکن جب اس خاص وظیفے کو جمعرات کے دن پڑھا جاتا ہے، جمعرات کی فضیلت و برکت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعرات کا دن ہفتے کا ایک بڑا مبارک دن سمجھا جاتا ہے اور اس دن کی کئی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں بھی آئی ہیں۔ جمعرات کے دن کا عمل اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے حبیب نے جمعرات کے دن کے بہت سے روزے رکھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعرات کے دن کا روزہ کتنا مشرف اور کتنا فضیلت و برکت والا ہے، کیونکہ اس دن ہر انسان کے نام اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ والو، جمعرات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات بے شمار ہیں، کیونکہ اس رات کو شب جمعہ کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ جمعرات کی رات کو لیلۃ الجمعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات میں عبادت کرنا بہت ثواب رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی رات یعنی جمعرات کی رات اور جمعہ کے دن کی فضیلت دیگر ایام پر ایسی ہے جیسے اللہ کے نزدیک رمضان کے دیگر مہینوں پر فضیلت ہے۔ جمعرات کے دن کا صدقے کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت انس بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعرات کے دن صدقہ کرنے سے فرشتے اس صدقے کو اللہ کے حضور لے جاتے ہیں اور اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جمعرات کے دن بیمار کی عیادت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن بیماروں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ جمعرات کے دن بیمار کی عیادت کرنے والے کو 70,000 فرشتے رحمت کی دعائیں دیتے ہیں۔ جمعرات کے دن کی خصوصی دعائیں، جمعرات کے دن خصوصی طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی، جمعرات کی رات کو، جمعۃ المبارک کی رات کو، 15ویں شعبان کی رات کو، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات میں۔ یہ 5 راتیں جن میں ایک رات جمعرات کی رات ہے، اس رات میں کبھی بھی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ خدا را میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اگر آپ جمعرات کی فضیلت و برکت کو جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہوئے آج یا ودود یا عزیزو کا خاص وظیفہ پڑھیں۔ یہ اللہ والوں کے خاص اعمال میں سے ایک خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ نے جمعرات کے دن پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ توجہ کیجیے، عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ ایک ایک نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے اب ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا تو میرے نزدیک آپ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہے۔ آپ اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں، کیونکہ جو بندہ اپنی کامیابی کے لیے، اپنی آسانی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی پسند کی حاجات کو پورا کروانے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھ سکتا، میرے نزدیک وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ جمعرات کے دن 5 نمازوں میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ عورتیں خاص ایام میں یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ یہ وظیفہ نماز کے فوراً بعد پڑھنا ہے۔ جب آپ نماز ہی نہیں پڑھ سکتی تو پھر آپ یہ وظیفہ بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اس لیے عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے سے اجتناب کریں، اور خاص ایام سے فارغ ہونے کے بعد آپ کسی بھی جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طریقے سے آپ نے کم از کم 3 بار اور زیادہ سے زیادہ 11 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کریں۔ اب توجہ کریں، جن لوگوں کو نیت کرنا نہیں آتی، جن کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، میں ایک ایک بات بتاؤں گا، شرط یہ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔
آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والی نے وظیفہ بتایا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر تو آپ اپنی نافرمان اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں، بگڑی ہوئی ضدی اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں، اولاد کا نام لے کر یا اولاد کی تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ شوہر اگر بیوی کے لیے پڑھ رہا ہے، بیوی تنگ کرتی ہے، گھر میں حسن سلوک نہیں ہے، گھر کے حالات خراب ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ لے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ لے۔ اسی طرح اگر آپ ساس بہو کے لیے پڑھ لے، بہو ساس کے لیے پڑھ لے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی طاقتور دشمن سے نجات چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں لے کر آنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، اس کا نام لے کر یا اس کی تصویر پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن یا ودود یا عزیزو پڑھتے ہوئے عورت جس کا نام لے کر جس کی تصویر پر یہ خاص وظیفہ پڑھتی ہے، اس بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس بندے کے نصیب کھل جاتے ہیں۔ جس بندے کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھتی ہے، اس دل میں ایسی محبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ بندہ تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے۔ آج اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ بھی آپ سے محبت کرے، آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو تصویر پر، تصویر موجود نہیں تو موبائل پر دیکھ لیں، موبائل میں بھی تصویر موجود نہیں تو پھر آپ تصور میں رکھتے ہوئے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام مبارک یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کامیابی کا راز اللہ کو راضی کرنے میں ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو پکارا کرو۔ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے نام یا ربنا یا ربنا یا ربنا سے پکارتا ہے، اس بات کی صدا لگاتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، تو وہ رب اپنی فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا ربنا جمعرات کے دن، بڑی مراد کے دن پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیتا ہے، اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف مرکوز کر لیتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ عموماً ہم ڈائریکٹ یا ودود یا عزیزو پڑھ کر اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں کیوں نہیں پوری ہوتی، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، ہم اپنے مقصد میں کامیاب کیوں نہیں ہوتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا نہیں آتا۔ آج یا ربنا کو آپ نے سب سے پہلے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا ربنا پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، لیکن آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کی توجہ مرکوز ہو جائے گی۔ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا ربنا پڑھتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ اب یا ربنا پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کے بعد فوری طور پر یا ودود یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ یا ودود یا عزیزو پڑھتے ہوئے آپ جس انسان کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، جس کو تیر کی طرح سیدھا کرنا چاہتے ہیں، وہ اولاد ہے، شوہر ہے، ساس ہے، بہو ہے، بوس ہے، آپ کا سینئر ہے، جو بھی ہے، اس کی تصویر ہے تو بہترین ہے اس کی تصویر پر نظر رکھتے ہوئے یا ودود یا عزیزو کو پڑھیں۔ اگر تصویر موجود نہیں تو تصور میں اس بندے کو رکھتے ہوئے آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ دیکھیں جب آپ تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے یا ودود یا عزیزو یا ودود یا عزیزو کو پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ کی ذات اس انسان کے دل میں آپ کے لیے جتنی بھی نفرت ہے، بغض ہے، جتنی بھی بری آفتیں ہیں، اللہ اس کے دل کو صاف فرما دے گا۔ اللہ اس کے دل میں ایسی محبت کا چراغ جلائے گا کہ وہ بندہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے 2 پیارے نام، الودود کا مطلب ہے محبت کرنے والا، اور العزیز کا مطلب ہے غالب عظمت والا۔ اور ان اسماء کا یعنی ان ناموں کا ذکر انسان کی زندگی میں محبت، عزت، رزق اور کامیابی کے دروازے کھولتا ہے۔
اور جو بندہ جمعرات کے دن نام لے کر یہ وظیفہ پڑھتا ہے، جس کی تصویر پر نظر رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرماتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے، بہن بھائیوں سے لڑ جاتا ہے، رشتہ داروں سے لڑ جاتا ہے، لیکن آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، دنیا کے سامنے ڈٹ کر آپ سے شادی بھی کرتا ہے۔ آج کے دور میں جو لوگ اپنے دشمن سے تنگ آ چکے ہیں، آج کے دور میں جو لوگ اپنی نافرمان اولاد سے تنگ آ چکے ہیں، آج کے دور میں جو شوہر بیوی سے تنگ آ چکا ہے، بیوی بگڑے ہوئے شوہر سے تنگ آ چکی ہے، یا ودود یا عزیزوں کو پڑھ کر رب کعبہ سے التجا کرے، اللہ آپ کے بگڑے رشتے سنور جائیں گے، طلاق کی نوبتیں ختم ہو جائیں گی، اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ آپ کے رشتہ دار بہن بھائی جو لوگ آپ کے کاروبار میں خلل پیدا کرتے ہیں، آپ کے رشتوں میں خلل پیدا کرتے ہیں، آپ کی خوشیوں میں رکاوٹ بنتے ہیں، اللہ تمام کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ اب آپ نے یا ودودو یا عزیزو کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اب آپ نے یا ودودو یا عزیزو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے۔ آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھیں، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات انسان غلط فہمی میں، لاپرواہی میں کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر و طاقت ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے۔ نمبرنگ سے ہوتا کیا ہے کہ آپ جتنا پڑھتے ہیں اتنا سکرین پر آ جاتا ہے، غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ یا ودودو یا عزیزو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا ودودو یا عزیزو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا ودودو یا عزیزو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ودودو یا عزیزو، یا ودودو یا عزیزو، یا ودودو یا عزیزو، ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے توجہ کے ساتھ اس کی تصویر پر یا اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ طاقتور دشمن آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے، بگڑا ہوا شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے، نافرمان اولاد آپ کی نقش قدم پر چل پڑتی ہے۔ یعنی کہ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہر کوئی آپ کے نقش قدم پر چلے، آپ جہاں بیٹھے لوگ آپ کی بات مانیں، لوگ آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں، آپ جیسا کہیں لوگ لبیک کہیں۔ تو آج یا ودودو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ، آپ جس گھر میں، جس مقام پر، جس دفتر میں، جس جگہ پر اپنی عزت چاہتے ہیں، تصور میں اس بندوں کو رکھتے ہوئے یا ودودو یا عزیزو کو پڑھیں۔ ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا، ہر کوئی آپ کے قدموں میں، ہر کوئی آپ کی نقش قدم پر چلے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو شروع سے انت تک بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کے اعمال میں کسی بھی طرح کی منمانی نہ کرنا۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے تو وظیفے کا ابھی کوئی فائدہ نہیں۔ یا ودودو یا عزیزو کو 100 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ اب یا ودودو یا عزیزو پڑھ کر جب آپ کے تمام دشمن، تمام طرح کی مشکلیں، دکھ، غم، تکالیف ختم ہو جائیں گی، ہر کوئی آپ کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جائے گا، ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں ملانا شروع ہو جائے گا، ہر کوئی آپ کی مٹھی میں آ جائے گا۔ پھر آخر میں ایک قرآنی سورت پڑھ لیجئے جسے پڑھتے ہی رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ آج کے دور میں جس نے اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کر لی، جس نے اپنے تمام کے تمام دشمنوں کو، تمام کے تمام حاسدین کو، تمام کے تمام منافقین سے جان چھڑا دی، آپ سورہ کوثر پڑھ کر رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم تجھے کوثر نہیں خیر کثیر سے عطا فرمائیں گے۔ اب آپ 1 لاکھ مانگنے پر 70 لاکھ چاہتے ہیں تو جمعرات کے دن یا ودودو یا عزیزو کے فوراً بعد سورہ کوثر کو پڑھیں۔ آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہو، کرائے دار تنگ کرتے ہیں، مالک مکان آپ کو دروازے پر آ کر ذلیل کرتا ہے، آپ سے کرایہ دیا نہیں جاتا، آج اس وظیفے کو پڑھ کر جمعرات کے دن اپنا ذاتی مکان بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ آپ بے اولاد ہو، اولاد کے لیے پڑھ لو، آپ مقروض ہو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ آپ جمعرات کے دن رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔
اکابرین فرماتے ہیں کہ یا ودود یا عزیزو کے بعد سورہ کوثر پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ رب کی ذات جب کسی بندے سے راضی ہو جاتی ہے، جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو اتنا عطا فرماتی ہے کہ بندے کو خود بھی گمان نہیں ہوتا یہ رزق، یہ دولت، یہ شہرت کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، دو بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ توجہ، دھیان، خلوص سے نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہوئے 11 خواہشیں ایسی جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، حاجتیں ایسی، مرادیں ایسی جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 11 کی 11 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، 11 کی 11 مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی، 11 کی 11 خواہشیں بھی پوری ہو جائیں گی، اور آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے کہ جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو 11 بار پڑھتے ہی وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہو چکا، آپ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، سسکتے ہوئے مانگے، آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ یہ جمعرات کا دن کا بڑا ہی مجرب و طاقتور وظیفہ بتایا، آپ ہر جمعرات کو کریں گے، ہر دکھ غم تکلیف سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا، ورنہ آپ کسی بھی جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں، جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی جمعرات کے اس خاص وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ۔